سے بلند صلوات صلی علی بانیان کی حاجات کی برابری، ان کے مرحومین کی بخشش، درجات کی بلندی۔ اس پروگرام میں جو معاونین ہیں دامِ دل میں سکون قدم، ان سب کی توفیقات خیر کے اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات صلی علی وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ صلوات صلی علی الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الغر المیامین المنتجبین المقربین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعظکم لعلکم تذکرون۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، بزرگان، دوستان، خالق کائنات ذات لم یزل ولا یزال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان اور احسان کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ، فحشاء، منکر اور گمراہی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ تین چیزوں کا حکم کرنے کے حوالے سے، بجا لانے کے حوالے سے ارشاد ہوا، اور تین چیزوں سے منع کرنا پروردگار کی طرف سے اس آیہ مجیدہ میں ارشاد ہوا۔ تین چیزیں کرنے کا حکم دے رہا ہے اور تین چیزیں نہ کرنے سے ہمیں روک رہا ہے کہ نہ کرو یہ تین چیزیں اور تین چیزیں کرو۔ یعظکم، یہ اللہ کا تمہیں واعظ ہے، کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ ہمیں نصیحت کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں واعظ کرنا چاہتا ہے، اور واعظ میں ہمیں پروردگار نے جن عناوین کی طرف متوجہ کیا وہ سب سے پہلے عدالت ہے، عدل ہے۔ عدل کی تعریف بالکل واضح ہے، العدل وضع کل شیء علی محلہ، کسی شے کو اس کے مقام مرتبے پہ رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ جو جس کا مقام ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھنا عدل ہے۔ ٹوپی، رومال، عمامہ، اس کا مقام ہے کہ اسے سر پہ رکھا جائے۔ جوتا، اس کا مقام یہ ہے کہ اسے پاؤں میں پہنا جائے۔ اگر کوئی ٹوپی کو پاؤں میں رکھ لیتا ہے اور جوتے کو سر پہ رکھتا ہے تو یہ ٹوپی اور جوتے کے حق میں ظلم ہے۔ بہرحال جو جس کا مقام ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹانا یہ ظلم کہلاتا ہے، اور عدل کی ضد ظلم ہے۔ جو عادل ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا، جو ظالم ہوتا ہے جس وقت ظلم کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ عادل نہیں ہوتا۔ اور ایک عادل کی ایک نچلے درجے کی تعریف جو ہمیں علماء نے بتائی، کم از کم عادل کو واجبات کی ادائیگی کرنے والا اور محرمات سے بچنے والا ہونا چاہیے۔ عادل وہ ہوتا ہے جو حرام نہ کرے اور واجب نہ چھوڑے، ہر واجب کو ادا کرے، ہر حرام سے بچ جائے تو وہ عادل ہے۔ ایک عادل وہ ہوتا ہے جسے لوگ عادل سمجھتے ہیں۔ مثلا آپ مجھے عادل سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک مدرسے میں رہتا ہے، مدرس ہے، علم دین کا طالب علم ہے، یہ حرام سے بچتا ہوگا اور حلال انجام دیتا ہوگا اور واجب کرتا ہوگا، تو آپ کا مجھے عادل سمجھنا میرے لیے نماز پنجگانہ پڑھانے کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ کہ میں اندر میں کچھ خراب بھی ہوں، لیکن آپ جو مجھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ عادل ہے، اس کی مروت اچھی ہے، اس کا جو جلوت ہے وہ آلودہ نہیں ہے، خلوت تو وہ خود جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال اس کی جلوت میں آلودگی نہیں نظر آتی، تو اگر ظاہر میں وہ پاک لگتا ہے تو وہ نماز پنجگانہ کی امامت کرا سکتا ہے۔ اور اگر نماز جمعہ کی امامت کرانا ہے تو اس کے لیے عدالت میں تھوڑا شرط آگے چلی جاتی ہے۔ وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عادل ہے، لیکن میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں عادل ہوں، تو میں جمعہ کی جماعت کے امامت نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ جمعہ کی امامت میں جہاں لوگ اس کو عادل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہاں اسے خود اپنے آپ کو بھی
عادل سمجھنا ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، خود عادل ہے اور ہمیں بھی عادل دیکھنا چاہتا ہے۔ معاشرے کو عدالت کی ضرورت ہے۔ جس معاشرے میں عدالت نہیں ہوتی وہ معاشرہ فساد، بگاڑ اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ عدل، انصاف، برابری، مساوات، یہ تقریباً لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ انصاف، مساوات، برابری، یہ سب عدل کہلاتے ہیں۔ اور عدل کی عزت و عظمت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، آیات بھی ہیں، جیسے آیہ مجیدہ ہے قرآن مجید میں کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے بڑے قریب ہے۔ متقی دیکھنا چاہتا ہے نا پروردگار آپ کو، جنت متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے نا، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے نا، اور امام ہمارے متقیوں کے امام ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں تقویٰ کی طرف جانا ہے، اور تقویٰ کے عدل کرے، رشتہ داروں سے عدل کرے، قوم اور قبیلے سے عدل کرے، اور اپنے ہر معاملے میں عدل کرے۔ جب عدل کرے گا تو قرآن فرماتا ہے یہ تقویٰ کے بڑے قریب ہے۔ لہذا ہمیں عدل کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور ہمارے زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو عدل سے ہٹ کے ہو، ورنہ ہم ظالم بن جائیں گے۔ اور ظالم تو آپ سمجھتے ہیں اس کا ٹھکانہ بہت سخت ہوتا ہے، اور اس کے معاملات بہت خراب ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ ظالم آوارہ وطن ہوتا ہے، ظالم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن مظلوم اور عادل یہ زندگی بھی بڑی رکھتا ہے، اور اس کا دنیا و آخرت میں مقام بھی بڑا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مردہ باد، بے شمار، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ حضرت سرکار دو عالم سید الرسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضیلت العدالت فضیلت الانسان، انسان کی فضیلت عدالت میں ہے۔ بڑے قبیلے کا ہو جانا، اچھی شکل و صورت والا ہو جانا، اچھی جائیداد، زیادہ جائیداد کا مالک ہو جانا، بڑی ڈگریوں کا مالک ہو جانا، بڑا افسر ہو جانا، یہ جو دنیا کے اندر بڑائی کے ذرائع ہم سمجھتے ہیں، یہ انسان کی فضیلت کا سبب نہیں ہے۔ سرکار کی نگاہ میں انسان با فضیلت وہ ہے جو عادل ہے، گرچہ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، گرچہ اس کے رہنے کے لیے گھر بھی نہ ہو، اور اس کو کھانے کے لیے ایک ٹائم کا کھانا ملے اور دوسرے کا نہ ملے، اور عادل ہو، تو اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ کی نگاہ میں سب سے باعظمت اور بافضیلت وہی ہے۔ کرسی پہ بیٹھا ہے، تخت اس کے قبضہ میں ہے، سلطنت کی حدود اس کی وسیع ہیں، بینک بیلنس اس کا بہت ہے، سونے چاندی کے انبار ہیں اس کے پاس، اولاد اور خیل مسومہ اور اس طرح کی دنیا کے وسائل بہت رکھتا ہے، لیکن عدالت نہیں ہے تو وہ رذیل ہے،
وہ ذلیل ہے، وہ ظالم ہے، وہ با فضیلت نہیں ہے۔ العدالت و فضیلت الانسان، انسان وہی با فضیلت ہے کہ جس کے اندر عدالت ہے۔ دوسرا جملہ حضرت نے فرمایا العدالت و فضیلت السلطان، حکمران و بادشاہ کی فضیلت بھی عدالت میں ہے۔ زیادہ ووٹ لے کے، زیادہ سیٹیں لے کے وہ اگر حکمران بنتا ہے تو یہ فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر عدل کتنا ہے، اپنی رعایا کا خیال کتنا رکھتا ہے۔ حکمران عادل، امیر عادل۔ دعا مانگتے ہو نا کہ اللہ ہمیں امیر بنائے۔ آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے کہ جو کہے کہ پروردگارا مجھے غریب بنا؟ کبھی ایسی دعا مانگی ہے؟ ناداری دے، مفلسی دے، میں غریب ہو جاؤں، کبھی دعا کسی نے مانگی ہے؟ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انا نسألک زیادۃ فی العلم وصحۃ فی الجسم وبرکۃ فی الرزق۔ رزق کی برکت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، کہ رزق میں وسعت آئے، برکت آئے، خوشحالی آئے، میں امیر ہو جاؤں، میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ تو آپ امارت کی دعا مانگتے ہیں نا کہ پروردگارا ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، میں امیر ہو جاؤں۔ تو جہاں ہم امارت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں ساتھ عدالت کی دعا بھی مانگیں۔ اگر ہم امارت کی دعا مانگتے ہیں اور ساتھ عادل نہیں بن سکتے تو روایت ہے اول من يدخل النار فهو امیر فاسق، سب سے پہلے جو بندہ جہنم میں جائے گا وہ امیر ہوگا جو عادل نہیں ہوگا، جو فاسق ہوگا۔ لہذا پیسہ مانگو، امارت مانگو، کرسی مانگو، سلطنت مانگو، حکمرانی مانگو، بٹ ساتھ عدالت بھی مانگو، ورنہ وہ امیر فاسق۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ظاہراً برحق ہیں اور انسان کو اس کو سامنا زندگی میں کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن انسان اسے ناپسند کرتا ہے۔ موت تو اٹل حقیقت ہے نا، لیکن اٹل حقیقت برحق ہونے کے باوجود ہم اس سے گھبراتے ہیں، ہم اس کو نہیں چاہتے۔ کوئی ہے جو کہے کہ ابھی موت آ جائے، ویسے بھی موت نہیں مانگنا چاہیے، لیکن موت سے انسان گھبراتا ہے، اس لیے کہ یا تو جس کی طرف ہمیں موت لے جاتی ہے، جس عالم کی طرف، اس عالم کو ہم نے آباد نہیں کیا ہوا ہوتا، یا اس لیے کہ ہم نے جس عالم میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں سے اپنا دل لگایا ہوا ہوتا ہے اور ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ کن چیزوں سے ہم نے دل لگایا ہے؟ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ۔ یہ 7-8 چیزیں ہیں جس کو اللہ نے ہمارے لیے مزین کر رکھا ہوا ہے، یہ دنیا کی زینت ہے اور اس میں ہمیں وہ آزماتا ہے۔ عورتوں سے محبت، اولاد سے محبت، خزانے کے ڈھیروں سے محبت، سونے سے محبت، چاندی سے محبت، بڑی گاڑیوں سے محبت، گھوڑوں سے محبت، بڑے بڑے رقبے ہوں، جائیدادیں ہوں، اس سے محبت، بڑے میرے ڈیری فارمز ہوں، اس سے محبت۔ یہ جو انسان کے اندر خواہشات ابھرتی ہیں اور ان کی محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہے، یہ چیزیں ہمیں پھر اس عالم کی طرف نہیں جانے دیتی کہ جو عالم جزا ہے۔ اور ہم اگرچہ کہ ہم اس میں اختیار نہیں رکھتے، لیکن ہمارے جو دل کی آواز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انہی چیزوں میں رہیں اور ہم اس عالم کی طرف نہ جائیں۔ اگرچہ کہ مومن کے لیے موت بہت سارے دکھوں سے چھٹکارے کا سبب بنتی ہے اور پھر موت بہت سارے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے۔ موت کے وقت جو سکرات لگتے ہیں، موت سے پہلے جو تھوڑی بہت یا زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی اور سانحہ پیش آتا ہے،
اور اس میں اگر صبر کیا جائے اور جزا فضا نہ کیا جائے اور اللہ کی شکایت نہ کی جائے تو بہت سارے گناہوں کی بخشش کا وہ ذریعہ موت سبب بنتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ عالم برزخ کی وادیوں میں پھر جاتا ہے اور وہاں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ مومن کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے۔ باوجہ بلند صلوات صلی علی محمد علیہ۔ تو انسان موت کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھتا، اس کو بد شگوفی سے تعبیر کرتا ہے، اگرچہ کہ اٹل حقیقت ہے۔ ہارون الرشید جو بنو عباس کا خلیفہ تھا، عرب و عجم پہ اس کی حکومت تھی، اس کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت گر گئے، بڑا گھبرا کے اٹھا، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ صبح معبرین کو بلایا گیا کہ میرے اس خواب کی تعبیر بتائی جائے کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں۔ تو ایک معبر نے آ کے تعبیر بتائی کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ سے پہلے مر جائیں گے۔ یہ بہت عجیب تعبیر خواب تھی کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ سے پہلے مر جائیں گے۔ اس نے کہا یہ کون سی تو نے تعبیر دے دی، میرے سارے رشتہ داروں کو مار دیا، لہذا اس کو کوڑے بھی لگاؤ اور قید میں کر دو۔ سزا دی اور قید کرا دیا۔ ایک اور معبر آیا، وہ تھوڑا عقل مند تھا، اس نے تعبیر یہ دی کہ بادشاہ سالم، بادشاہ سلامت، آپ کے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی سارے رشتہ داروں سے بڑی ہے۔ ہاں جی، آپ کی زندگی سارے رشتہ داروں سے بڑی ہے۔ بھائی بتاؤ دونوں تعبیروں میں کوئی فرق ہے؟ پہلی تعبیر کیا تھی کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے پہلے سارے مر جائیں گے، اور دوسرے خواب کی جو تعبیر جو دوسرے انداز و الفاظ میں بتا رہا تھا وہ یہ تھے کہ آپ کی زندگی سارے رشتہ داروں سے بڑی ہے۔ مطلب تو یہ بھی ہے کہ پہلے رشتہ دار مریں گے، بعد میں تو مرے گا۔ بٹ فرق یہ ہے کہ پہلی تعبیر میں لفظ موت کو استعمال کیا گیا اور دوسری تعبیر میں لفظ زندگی استعمال کی گئی۔ چونکہ وہ لفظ موت کو اچھا نہیں سمجھ رہا تھا اور اس سے ڈر رہا تھا، گھبرا رہا تھا، اس لیے اس نے تعبیر تو ٹھیک تھی لیکن اس نے اسے سزا دی، اور جس نے لفظ زندگی بولا اس کو انعامات اور اکرامات سے نوازا، کہا کیا آسان تعبیر تم نے بتائی۔ تو یہ موت کا تذکرہ ہی ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے کردار کے اندر کچھ اس قسم کی کمیاں ہوتی ہیں اور کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم موت کا سامنا نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ورنہ جو واقعاً مومن ہوتا ہے، جو سب چیزوں کو دیکھ بھال کے چلتا ہے، عدالت کے راستے پہ چلتا ہے، اس کے لیے یہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ ہمارے ہاتھی نے ہمیں یہ خبر پہنچائی کہ میں تو وہ ابو طالب کا لال ہوں کہ موت میرے اوپر آ جائے یا میں موت کے اوپر چلا جاؤں، ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو موت سے یوں مانوس ہوں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے۔ بچے کو ماں کے دودھ سے کتنا پیار ہوتا ہے، ہاں تو اسی طرح مولا فرماتے ہیں میں تو موت سے یوں ہوں، چاہے میرے اوپر آئے یا میں موت کے اوپر چلا جاؤں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بات یہی ہے کہ موت ہمیں جس عالم کی طرف لے جاتی ہے وہ عالم ہمارے لیے کلیئر ہے یا نہیں، وہاں ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز جس سے ہم گھبراتے ہیں جو ہمارے فائدے میں ہے وہ ہے فقر، غریبی، ناداری، افلاس۔ جس طرح میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو غریبی مانگے؟ کوئی نہیں مانگتا نا، کبھی نہیں مانگا ہے غریب ہو جاؤ۔ ہاں ہر امیر تر ہونا چاہتا ہے اور غریب امیر ہونا چاہتا ہے نا، یہی ہماری جو جبلت ہے، ہمارے اندر کی آواز ہے، جو فطرتاً آواز ہوتی ہے، یہ کہ ہم آسائش میں ہوں، ہم خوشحال ہوں۔ لیکن ادھر دیکھیں فقر کے ہمیں فضائل بھی نظر آتے ہیں، اور فقر کا ایک ایسا مرحلہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ایک سخت امتحان ہے، جسے فرمایا الفقر کاد ان یکون کفرا، فقر میں قریب ہے کہ وہ انسان کو کفر کی منزل تک لے جائے۔ فقر میں اگر انسان کنٹرول نہ کر سکے اور اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ کفر تک بھی جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا فقر سے بچنے کے لیے انسان پھر بہت سارے وسائل ڈھونڈتا ہے،
تو فقر ہم نہیں چاہتے. اللہ نے اکثر اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپا رکھا ہوا ہے. فقیروں میں آپ کو اللہ کے اکثر ولی نظر آئیں گے. اور فقر کے بارے میں دیکھیں، یہی ہارون الرشید کہتا ہے ایک دن بہلول دانا سے کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ روز محشر، میں نے پڑھا ہے کہ روز محشر جب انسان حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو جو روز محشر کی زمین ہوگی حساب دینے کے لیے وہ تانبے سے زیادہ گرم ہوگی. وہ زمین بڑی گرم ہوگی، تانبے کی طرح گرم. گرم زمین پہ حساب دینا، کھڑے ہو کے کتنی دیر کے لیے حساب دینا. یہ تو ہماری اپنی کیفیت کے اوپر ہے کہ میں وہاں محشر میں کتنی دیر کھڑا ہوتا ہوں اور پھر کتنی جلدی آگے چلتا ہوں. اور وہ محشر کا دن اگر آخر میں مجھے حساب کا ٹائم ملا تو وہ تو 50,000 سال کا ایک دن ہے. 50,000 سال کا ایک دن اور مجھے محشر میں رہنا ہے. ابھی ہمارے ہادیان کو آئے ہوئے، سید الرسل کو آئے ہوئے کتنے سو سال ہوئے ہیں؟ 1400 سال ہوئے ہیں نا، 1443 سال ہے. تو اس سے پہلے 40 سال لے لیں، مطلب 40 سال لے لیں تو بس 1500 سال ہوئے ہیں، یعنی 1,500 سال. 1,500 سال ہمیں کتنا دور لگتا ہے، اور جو ایک دن ہم حساب کے لیے کھڑے ہوں گے وہ 50,000 سال ہوگا. تو کتنی بڑی مدت ہے جس میں ہمیں حساب دینا ہے. اور وہ ہمارے اعمال کی کیفیت کیا ہے کہ کچھ اعمال تو ہمارے ہیں جو ہمیں سورت سے پل صراط تک لے پہنچیں گے، لیکن اگر میرا عمل کوئی اٹک گیا اور مجھے 100 سال تک بھی ایک عمل ایک جگہ روک سکتا ہے، جس کو میں بہت خفیف لے لیتا ہوں کبھی. بس ایسی نامحرم کی طرف دیکھنا، نامحرم کی طرف دیکھنا معاشر میں مجھے کتنا روکے گا. بہت سخت روایات ہیں اس پہ، لیکن ہم اس کو بالکل لائٹ لے لیتے ہیں. اور بہت سارے اور بھی اعمال ہیں کہ جو ہمیں روکیں گے. تو ہارون الرشید کہتا ہے کہ بھائی یہ کیسا معاملہ ہوگا انسان کے ساتھ کہ محشر کے دن تانبے کی طرح زمین گرم ہوگی اور اس گرم زمین پہ کھڑے ہو کے انسان بھلا حساب کیسے دے گا. تو بہلول دانا نے کہا میں تمہیں ابھی حساب دے کے دکھلاتا ہوں. کہ کیسے؟ کہا ایک توا لے آ، اس کو گرم کر، میں کھڑے ہو کے تمہیں حساب دیتا ہوں. ایک توا لے آ، اس کو گرم کر. توا آ گیا، توے کو گرم کیا گیا اور اس پہ بہلول دانا نے چڑھ کے حساب دیا. گرم توے پہ چڑھ کے کیسے حساب دیا؟ گرم توے پہ قدم رکھا اور فرمایا خرقہ نان سرقہ اتر گیا. خرقہ نان سرقہ، 3 لفظ بولے، خرقہ نان سرقہ. اس کی دنیا تھی یہی 3 لفظ. خرقہ یعنی یہ لباس، نان یہ پھلکا روٹی، اور سرقہ جس کے ساتھ وہ روٹی لگا کے کھاتا ہوں. بس میرے پاس یہی ہے. ہارون الرشید اب تو اس توے پہ چڑھ کے اپنا حساب دے. تو بات تو وہی ہے نا. اب پتہ چلا نا، فقر انسان کے آخرت کے مراحل میں آسانیاں پیدا کرے گا یہ نہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فقر ملے. تو بہرحال مانگو، کوئی حال اس میں نہیں ہے کوئی عجب کہ آپ کہیں کہ یہ آج مطلب فقر کی طرف دعا مانگنے کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ فقیری مانگیں. لیکن بہرحال اپنا جو سامان آپ اکٹھا کر رہے ہیں تو اس میں اگر امیری مانگتے ہیں تو اس میں سخاوت سیکھیں. اگر سخاوت نہیں ہے، بالبذل والسخا، شیعوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ حضرت نے بنائی کہ ہمارے شیعوں کو پہچانو کہ وہ خرچ کرنے میں اور سخاوت میں کس مقام پہ ہیں. اگر وہ اپنے اخوان پہ، اپنے بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں دل وسعت میں رکھتے ہیں، ہاتھ کشادہ رکھتے ہیں، تو ہمارے شیعہ ہیں. اور پھر حضرت نے فرمایا نا کہ لذت الطعام، جو طعام کی لذت ہوتی ہے وہ کبھی کھانے میں آتی ہے اور کبھی کھلانے میں آتی ہے. حضرت نے فرمایا جو کرام ہوتے ہیں، جو سخی ہوتے ہیں، وہ کھانے میں نہیں کھلانے میں لذت محسوس کرتے ہیں. لذت الکرام فی الاطعام و لذت اللئیم فی الطعام.
جو لئیم ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، وہ کھانے میں لذت محسوس کرتا ہے. جو آپ جیسے سخی ہوتے ہیں وہ کھلانے میں لذت محسوس کرتے ہیں. بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر اونچی صلوات پڑھ. صلی علی محمد وآل محمد. یہ بآواز بلند کا لفظ یہ اسٹیجروں کا یا جو صلوات پڑھاتا ہے اس کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خود ائمہ کی طرف سے ملا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اس سے دلوں کا نفاق اترتا ہے، دل پاکیزہ ہوتے ہیں. اور صلوات تو پھر ایسی دعا ہے کہ جو قبول ہو کے رہتی ہے. اپنی دعاؤں کو صلوات کے حصار میں بند کر کے پروردگار کی خدمت میں بھیجو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل. کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت عظمیٰ کے عوض میں 3 انعامات سے نوازا. پہلا انعام تھا کہ جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، مولا حسین علیہ السلام کی اولاد میں امامت کو قرار دیا. اور دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، مولا حسین علیہ السلام کے قبہ اور حائر حسینی میں کھڑے ہو کے جو بندہ دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے. اور ہم نے کل دعا مانگی تھی کہ وہ قبہ حسینی پروردگار ہر مومن مومنہ کو نصیب فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے آج بھی مل کے صلوات پڑھ. تیسرا انعام جو اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو دنیا میں عطا فرمایا وہ ہے کہ جعل الشفاء فی تربۃ الحسین. مولا حسین علیہ السلام کی خاک مٹی جس میں مولا کا خون ملا اس کو اللہ نے شفا قرار دیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. شفا، الشفا شین کے نیچے زیر ہے. کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں اللہ تمہیں شفا دے، اس کو معنی کا پتہ نہیں ہوتا. معنی کا پتہ یہ ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے اللہ تمہیں شفا دے، اللہ تمہیں موت دے. زبر زیر سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو لفظ شفا نہیں، لفظ شفا، شین کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، شین کے نیچے زیر ہے. تو بہرحال پروردگار نے مولا حسین علیہ السلام کی خاک کو شفا قرار دیا اور اس کے آداب لکھے جو معصومین نے ہمیں بتائے. اس مٹی کا ادب ہے، اس کا احترام ہے اور اس کی توہین گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی خاک شفا کی توہین کرتا ہے تو آیت اللہ دستگیب نے اسے گناہ کبیرہ سے گردانا ہے. خاک شفا کی عزت لازم ہے تو مٹی، بٹ اس کو جس کی طرف نسبت مل گئی ہے وہ بہت عظیم ہے. لہذا خاک کربلا، جب کربلا میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے نا، صبح کچھ 70,000 ملائکہ آ رہے ہوتے ہیں اور رات کے آئے ہوئے 70,000 واپس جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو آ رہے ہوتے ہیں نا انہیں حوران جنت کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی طرف سے اذن ملا ہے کہ ہم کربلا جائیں اور قبر حسین کی زیارت کر کے آئیں. اور جو ایک دفعہ فرشتہ آتا ہے پھر اسے دوسری دفعہ موقع نہیں ملتا. اتنے زیادہ جو ملک ہیں. تو ہم جا رہے ہیں کربلا، تو حوران جنت کہتے ہیں تم خوش نصیب ہو، کربلا جا رہے ہو، ہمیں کربلا کی طرف سے ہدیہ لانا. کیا لائیں؟ کہاں اس خاک کو لے آنا جس میں حسین مولا کا خون ملا ہو. خاک کربلا ہمارے لیے ہدیہ لانا. کربلا کا بہترین ہدیہ
خاک کربلا ہے، خاک شفا ہے۔ اس کے آداب ہیں، اس کو ڈھانپ پہ رکھنا چاہیے، اس کو ایسے کھلا نہیں رکھنا چاہیے، چونکہ اس کو جن مس کرتے ہیں۔ اگر اس کو گناہگار مس کریں اور جن مس کریں، جن چاٹتے بھی ہیں، تو اس کا وہ شفا کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ ایک بندے نے حضرت سے خاک شفا کے فضائل سنے تو وہ اسپیشل خاک شفا کے لیے کربلا کا سفر کیا اور وہاں سے خاک کربلا اپنے مریض کے لیے بطور شفا کے لایا، آ کے اسے کھلائی، لیکن اسے کوئی شفا نہ ہوئی۔ حضرت کی خدمت میں پہنچا، حضرت میں نے تو باقاعدہ سفر کیا تھا اور خاک شفا اس کی بیماری کی شفا کے لیے لایا تھا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا تو کیسے لایا تھا؟ کہتا ہے میں نے خاک شفا لی، خاک کربلا لی اور اپنے خچر کی خرجین میں ڈال دی۔ تو حضرت نے فرمایا تو نے اس کی عزت ہی نہیں کی، تو نے اس کا احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اس لیے وہ اثر جو اس میں تھا وہ زائل ہو گیا ہے۔ اور اس کو کھانا نہیں ہوتا، خاک شفا کو پینا ہوتا ہے۔ کیا؟ کس کے ساتھ؟ زمزم کے ساتھ یا آب فرات کے ساتھ یا بارش کے پانی کے ساتھ تھوڑی سی ملا کے جو مریض ہے اس کے حلق میں ڈالو، اور اس کے اندر دعائیں بھی لکھی ہیں کہ وہ دعا پڑھو، یا ایسے ان چیزوں کے ساتھ تھوڑی سی حل کر کے دو اور پورے اعتقاد سے دو۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ الشفا فی تربت الحسین، جس بیماری کا تمہیں ڈاکٹر یہ کہے کہ کوئی علاج نہیں ہے، اللہ نے اس علاج کو خاک کربلا میں رکھ دیا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خاک شفا کی عزت و عظمت کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ حضرت نے فرمایا السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ ولو کانت ناقصہ وان کانت ناقصہ، جو سجدے خاک کربلا پہ نشاور کیے جاتے ہیں، اللہ کی خدمت میں خاک شفا پہ پیشانی رکھ کے جو سجدہ کیا جاتا ہے، اگر اس سجدے والی نماز ناقص ہی ہو تو خاک کربلا کے صدقے اللہ اسے کامل شمار کرتا ہے۔ ہماری نماز میں اندر نقص ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں؟ آپ 100-150 بندہ بیٹھا ہے، کتنے ہیں جنہوں نے باقاعدہ صحیح نماز پڑھنے والے کو نماز سنائی ہو؟ کوئی 2 4 5 6 نکل آئیں گے یا 10 15 نکل آئیں گے جنہوں نے باقاعدہ نماز سیکھی ہو، باقاعدہ کہ میری نماز کے اندر مخرج کیسا ہے، میں نماز کی سورہ فاتحہ کو کس طرح پڑھتا ہوں، اس کے جو سکتے ہیں اسے پڑھ سکتا ہوں، اس کے جو مخارج ہیں، اس کا جو وصل ہے، اس کا جو وقف ہے، کیا میں اس کو سمجھ چکا ہوں یا نہیں۔ اس طرح ذکر ہے، واجبات ہیں، مستحبات ہیں نماز کے اندر، وہ سارے میں سیکھ چکا ہوں یہیں، یا نماز کا جو مقدمہ وضو ہے اس کے حوالے سے میں کس حد تک 100% میں اپنے مطلب کنفرم رکھتا ہوں کہ میرا 100% وضو ٹھیک ہے، 100% نماز ٹھیک ہے، اس لیے کہ نماز کا واجب ہونا تو 100% ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ نماز مجھ پہ 100% واجب ہے۔ جب نماز 100% واجب ہے تو اس سے فارغ ہونا بھی 100% ہو۔ جب اشتغال 100% ہے تو اس اشتغال سے بری و ذمہ بھی 100% ہونا ہو۔ پروردگار کی طرف سے تکلیف 100% آ گئی، نماز ایسے پڑھتا ہوں جیسے 50% بھی فارغ نہیں ہوا ہوں۔ ہاں، کپڑے کا خیال رکھا جائے، جگہ کا خیال رکھا جائے، طہارت کا خیال رکھا جائے، جو مطلب نماز کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، خود نماز کا صحیح پڑھنا کیسے پڑھنی ہے اور کس جگہ پڑھنی ہے، کس انداز میں پڑھنی ہے، کس لباس میں پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز یوں پڑھو جیسے میں پڑھتا تھا۔ تو ان سب چیزوں کا خیال میں رکھتا ہوں یا نہیں۔ مثلا کل صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی تھوڑا بہت فقہی مسائل کو بھی ایک آدھ منٹ ٹچ دیا کرو، تو بس 1 منٹ۔ جیسے قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرو نا تو اس سے پہلے کیا کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ ایک آیت ہے، اس ایک آیت کا بھی ایک حصہ ہے
اس میں اللہ نے ہمیں طہارت بتائی، ہمیں نماز سے پہلے کی تیاری بتائی کہ تم اپنے چہروں کو دھوو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوو، اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو۔ یہ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ وضو کے اندر ایک نیت اور ساتھ 4 چیزیں، یہ 5 چیزیں وضو میں واجب ہیں۔ نیت، کیونکہ ویسے دھوتا رہے بندہ نیت ہی نہ کرے تو پھر دھونے کا کوئی، وہ دھوتا یعنی چہرہ تو صاف ہو جائے گا، نظافت تو اسے مل جائے گی، لیکن وضو شمار نہیں ہوگا۔ تو وضو میں کس نیت سے پانی ڈال رہا ہے؟ مثلا آپ کے چہرے پہ غبار آیا ہوا ہے، آپ کے چہرے کے اوپر چکناہٹ ہے، تو آپ کیا صرف ایک ہی چلو ڈالیں واجب؟ نہیں، آپ پہلے دھو لیں اسے، صابن سے چکناہٹ کو دور کریں تاکہ اس پانی کا آپ کی جلد تک پہنچنا آسان ہو۔ تو لہٰذا پہلے دھو سکتے ہیں آپ، مثلا آپ 3 چلو چہرے پہ ڈال دیں، لیکن نیت وضو نہ کریں تو وہ شمار نہیں ہوگے۔ 3 چلوؤں کے بعد جو چوتھا چلو مثلا آپ ڈالتے ہیں، اس ایک چلو میں یہ نیت کر لیں کہ میں وضو کے لیے ڈال رہا ہوں، تو وہ ایک ہی چلو شمار ہوگا آپ کا، پہلے چلو شمار وضو میں نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا چہرے کو زیادہ دفعہ دھو لینے سے کوئی عرض نہیں ہے، لیکن جب وضو کی نیت سے دھوئے گا تو ایک دفعہ دھونا واجب، دوسری دفعہ دھونا مستحب، تیسری دفعہ دھونا بدعت ہے۔ جو 3 دفعہ دھوئے گا اس کا وضو باطل ہو جائے گا وضو کی نیت سے، لیکن وضو کی نیت سے پہلے دھو سکتا ہے۔ جب وضو کی نیت کا چلو ڈال دیا تو پھر تیسرا چلو نہیں ڈال سکتا کہ بغیر وضو کی نیت سے تیسرا ڈال دو۔ اب جب وضو سٹارٹ ہو گیا تو بس 2 چلو، ایک چلو، اور وہ بھی ایک ہاتھ سے، دونوں ہاتھوں سے نہیں ڈالنا، ایک ہاتھ سے ڈالنا ہے۔ اور اس کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ جہاں سے بال اگ رہے ہیں، یہاں اوپر پیشانی پہ پانی ڈالنا ہے اور اس کو پھر نیچے کی طرف دھونا ہے، ایسے اوپر نہیں دھونا، نیچے کی طرف دھونا ہے۔ اور جن حضرات نے داڑھی رکھی ہوئی ہے ان کو داڑھی میں خلال کرنا ضروری نہیں ہوتا، داڑھی کے اندر جلد تک پانی پہنچانا وضو میں ضروری نہیں ہے، بس جلد بالوں کے اوپر پانی آ جائے تو یہ کافی ہوتا ہے۔ ہاں، جس کی اتنی چھوٹی داڑھی ہے کہ جس کے اندر سے جلد نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر جلد تک پانی پہنچنا چاہیے، چاہے وہ خلال سے پہنچے یا بغیر خلال۔ چھوٹی داڑھی ہوتی ہے وہاں تو خلال کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی، پانی مائع چیز ہے ویسے پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک چلو واجب، اور 2 جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے، ہمیں سمجھایا گیا کہ 2 چلو چہرے پہ ڈالو، آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ باوجی بلند اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد وعجل۔ یہ دیکھے گئے ایسے بڑے ماشاءاللہ بہت اچھے حضرات ہوتے تھے، پڑھے لکھے افسر صاحب، 19ویں 21ویں درجے کے افسر صاحب ہیں، قبلہ مسئلہ تو بتائیں۔ جب مسئلہ پوچھنے لگے تو پتہ چلا، مسئلے کے اندر سے ہی پتہ چل جاتا ہے نا کہ صاحب بہادر کو تو غسل کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو قبلہ مسئلہ پوچھتے پوچھتے تو قبلہ نے ہی پوچھ لیا، غسل جنابت کبھی کیا ہے؟ کہتے کیا ہوتا ہے قبلہ غسل جنابت؟ یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک تو کچھ لوگوں کو اصطلاح کا پتہ نہیں ہے کہ جنابت کیا ہے، پھر کتنے غسل واجب ہیں مجھ پہ، ڈیٹیل دے پوچھ لے کتنے واجب ہیں، بس ایک ہی غسل ہے اور وہ بس نام لیے بغیر نہلا لیتے ہیں۔ کیسے نہلاتے ہیں؟ جیسے نارمل سمپلی نہلاتے ہیں۔ اور پھر غسل کی ترتیب بہت سارے لوگوں کی بگڑی ہوتی ہے، میرے تجربے کی جو بات ہے، جب ہم غسل ترتیبی کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی تماسی کا ذریعہ وسیلہ نہیں ہے، تو اس میں ہمیں پھر ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ وہ پہلے سر گردن کی بجائے اپنا دھڑ دھو لیتے ہیں، بعد میں سر دھوتے ہیں، تو اس سے غسل باطل ہے۔ پہلے سر دھونا ہے، گردن دھونی ہے، سر گردن کے بعد پھر دایاں یا بایاں، دایاں اور بایاں، اور بعض شاید ایک مجتہد کے نزدیکی ہے کہ آپ دونوں اکٹھے بھی دھو سکتے ہیں، لیکن یہ ترتیب بہتر ہے کہ آپ سر گردن پھر دایاں پھر بایاں، دایاں اتنا دھوئیں کہ ساتھ تھوڑا سا بایاں بھی آ جائے باب مقدمہ، تاکہ یقین ہو جائے کہ دایاں مکمل دھل گیا ہے، اور بایاں جب دھوئیں تو ساتھ تھوڑا سا دایاں بھی ٹچ ہو جائے۔ تو اس طرح یہ چھوٹا سا مطلب 3 ہی پوائنٹ ہیں غسل کے اندر، لیکن پوچھتا کوئی نہیں ہے، اور ماں کے پیٹ سے تو سیکھنا نہیں ہوتا، اور سٹیجوں پہ یہ بیان نہیں ہوتا، بیان بھی ہو تو وہ خشک متقی بن جاتا ہے، اور یہ ہم نے اصطلاحیں لگائی ہیں، وہ خشک متقی ہے اور وہ تر متقی ہے۔
اور خشک متقی پتہ نہیں یہ کہاں سے اصطلاح کس نے نکال دی. بھائی خشک متقی کوئی نہیں ہوتا، متقی ہی ہوتا ہے. تر اور خشک کی اصطلاحیں ہم نے خود نکالی ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وضو میں چہرہ دھونا ہے، اور چہرے میں جو اہم چیز ہے کہ ہمیں سمجھایا گیا کہ آپ 2 مرتبہ چہرہ دھو. اب تھوڑی سی جو سستی ہوتی ہے جو ہمارے وضو کو باطل کر سکتی ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ ہم چہرے کو پانی ڈالتے ہیں، اور اس کو جو ایک مرتبہ پانی ڈالتے ہیں ہوتا ہے واجب کا پانی، یعنی واجب دھونا ایک، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہوتا ہے. اب جو واجب کا پانی سے ہم چہرے کو دھو رہے ہوتے ہیں تو ہم اس ایک پانی سے اپنے پورے چہرے کو دھوئیں. پورا چہرہ کتنا ہے؟ یہ ہے وسطیٰ، یہ ابہام، ان 2 انگلیوں کو، اس کا نام وسطیٰ، اس کا نام ابہام. درمیان والی بڑی انگلی اور یہ انگوٹھا، اس کے درمیان آپ اپنے چہرے پہ یہ ہاتھ رکھیں اپنا. اس بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کی جو جگہ آپ کے چہرے کی آ جائے وہ آپ کا وجوہ ہے، وہ آپ کا وجہ ہے. بڑی انگل اور انگوٹھے کے درمیان جو جگہ آپ کی انگلی بڑی ہے، آپ کی انگلی چھوٹی ہے، یہ آپ کی ہے. آپ کا چہرہ بڑا ہے، آپ کا چہرہ چھوٹا ہے، یہ آپ کا ہے. بہرحال جو ہمیں شریعت نے فیصلہ دیا حدود کے حوالے سے کہ چہرہ کتنا ہے، وہ ان 2 انگلیوں کے اندر جو آتا ہے وہ آپ کا چہرہ ہے، اس کا دھونا واجب ہے. ایک دفعہ اوپر سے نیچے، اور اسی ایک پانی سے دھونا واجب ہے. میں جو نقطہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک چلو ڈال لیتے ہیں، ابھی اس واجب سے پورا نہیں دھویا ہوا ہوتا. ایسے ڈالا پھر دوسرا ڈال کے پھر ادھر ادھر دھو کے بالکل کلیئر کرتے ہیں. نہیں، پہلے چلو سے مکمل فیس دھوئیں، یعنی جتنا واجب ہے اسی پہلے چلو سے، چاہے قدوہن ہی ہو، یعنی وہ تھوڑا سا مس بھی ہو جائے اس کے اوپر، تری ہی کیوں نہ، یعنی پانی کا بہنا ضروری نہیں ہوتا وضو میں، بس تری کا پہنچنا ضروری ہوتا ہے. تو وہ تری آپ کے واجب چہرے تک پہلے دھونے سے مکمل ہو. پھر جب دوسرا دھوئیں تو وہ پھر دوسری دفعہ وہ مستحب نیت سے. اسی طرح سیم ان ہاتھوں کا مسئلہ بھی آتا ہے کہ پہلے دایاں پھر بایاں. الال مرافق، کوہنیوں تک نہیں، الا بمانا ما ہے، ما عربی میں ساتھ کو کہتے ہیں. الال مرافق یعنی مرافق سمیت، کوہنیوں سمیت. اب کوہنیوں میں کیا مسئلہ آتا ہے؟ کوہنیوں میں یہ جگہ ہوتی ہیں تھوڑی سی کھردری، اس کے اندر لکیریں ہوتی ہیں، تو یہاں پانی آرام سے نہیں پہنچتا. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو جلدی ہوتی ہے یا جو توجہ نہیں کرتے، ایسے پانی ڈالا اور ایسے ایسے کیا، اور یہ جگہ بالکل خشک کھڑی ہوتی ہے. یہ جو کونی کی کھردری کی جگہ ہے نا، کھردری والی جو ٹرننگ بون ہے، یہ جگہ یہ خشک رہ جاتی ہے. اس کو خصوصی مس کرنے کی طرف ہمیں توجہ رکھنا ہے. اس کو مس کریں اور اوپر سے نیچے مس کریں. کونی سمیت دھونا تو واجب، تو کونی سے تھوڑا سا اوپر سٹارٹ کریں، اوپر رکھیں، یعنی اور وہ یہ ہے کہ جب ہم آپ اپنی جو آستینے ہیں اس کو پہلے سے اوپر تک ڈال دیں، اوپر تک اس کو مطلب کر دیں تاکہ آپ کی کونی بالکل سامنے نظر آئے اور اس کے اوپر آپ کا ہاتھ آئے. یعنی کونی کے اوپر آپ کا ہاتھ آنا چاہیے. کونی میں اگر ہاتھ لگے تو تھوڑی سی چیز رہ سکتی ہے، لہذا اوپر ہاتھ آنا چاہیے اور اوپر سے نیچے ایک دفعہ دھونا واجب. اور یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پانی ڈال لیتے ہیں اور اس ایک دفعہ سے پورا ہاتھ نہیں دھلا ہوا ہوتا، ہاں، تو اس سے پھر وہ ایک دھونا ہی مکمل نہ ہوا تو ہم نے دوسرا ڈال دیا. دوسرا کس کام کا جب ایک ہی مکمل نہیں ہوا؟ تو لہٰذا پہلے واجب کمپلیٹ کریں وضو میں، اس کے بعد پھر دوسرا پانی ڈالیں جو مستحب پانی کا ہے. باوض بلند صلوات صلی علی محمد علیہ. یہ وضو کامل کرنا چاہیے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو وضو کا ایک شرعی طریقہ ہے، وہ ایک پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے روشن کیا. اور بھی احکام ہیں. وضو کامل کیسے ہوتا ہے؟ وضو کامل یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وضو کے ساتھ اس کی دعا پڑھیں. پانی پہ نظر پڑے تو پڑھیں، کلی کریں تو پڑھیں، ناک میں پانی ڈالیں تو پڑھیں، چہرے پہ ڈالیں تو پڑھیں. اپنے یعنی ہر اعضاء کی جو دعائیں لکھی کھڑی ہیں مساجد میں، یہاں بھی شاید لکھی ہوئی ہوں اور یاد بھی کرنی چاہیے. توضیح المسائل میں بھی لکھی ہیں اور جگہوں پہ بھی لکھی ہیں. وہ دعائیں آپ بھی یاد کرو، بچوں کو یاد کرو، اور بڑی بڑی مہم دعائیں ہیں.
مثلاً آپ چہرے پہ وضو کے لیے پانی ڈال رہے ہیں تو کیا آپ کریں گے؟ ایسے ڈالیں گے اور کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم بیض وجہی یوم تبیض الوجوہ، میرا اللہ میرا چہرہ خوبصورت روشن سفید فرما جس دن چہرے روشن ہوں گے۔ اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، یا میرا اللہ میرے چہرے کو روشن فرما اس دن جب چہرے کالے ہوں گے۔ میرا اللہ میرے چہرے کو کالا نہ کر جس دن چہرے سفید ہوں گے۔ یہ دو دعائیں ہیں جو چہرے کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ اللہم آتنی کتابی بیمینی، دایاں ہاتھ بھی دھو رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا۔ کتنی اچھی دعائیں ہیں۔ لا توتنی بشمالی، میرا اللہ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا۔ ہاں، میرا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، میرا اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کا سایہ کر لینا۔ ہاں، یہ دعائیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں۔ ہم سمریاں تو یاد کر لیتے ہیں 2 3 پیجز کی، لیکن ہمیں ایک لائن کی دعا یاد کرتے ہوئے بڑی مشکل لگتی ہے، اور یہ ہماری بہت سارے مسائل کا شکار بنتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ ایک لائن کی دعا وضو کے ہر عضو کے ساتھ پڑھ کے وضو کرے گا تو معصوم فرماتے ہیں وہ وضو کامل ہوگا۔ جو دعاؤں کے ساتھ وضو کرے گا اس وضو میں جو قطرے گریں گے ہر قطرہ ایک فرشتہ بنے گا جو میرے لیے قیامت تک مغفرت کرتا رہے۔ تو فرشتے ہم خود بنوا سکتے ہیں، بٹ یہ کہ تھوڑی سی توجہ کریں۔ 3 محرم ہے، ایام عزا ہیں، رونے آئے ہیں آپ۔ اہل البیت نے باقاعدہ محرم میں مجالس کا اہتمام کیا ہوا ہوتا تھا۔ ہم یہ تاثیر اہل بیت میں کرتے ہیں، ہم اپنے ائمہ کی پیروی میں اس قسم کی مجالس برپا کرتے ہیں۔ عزاداری ہمیں ورثے میں ملی ہے اور اس کی تاریخ لمبی ہے۔ ہمارے 8ویں امام کی خدمت میں حضرت کا شاعر تھا دیبل خزائی، آ کے کہتا ہے مولا 2 محرم ہو گئی ہے، محرم آ گیا اور میں نے آپ کے جد کے غم میں ایک مرثیہ لکھا ہے، سنو گے؟ مولا نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن دیبل ذرا ٹھہر جائیے، مجھے مجلس حسین کا انتظام کرنے دو۔ اپنے غلام سے فرمایا کرسی لے آؤ، میرے حسین کے مرثیہ خاں کو بٹھاؤ۔ دیبل کو کرسی پہ بٹھایا، فرمایا ایک پردہ آویزاں کر دو اور بیویوں سے کہو پردے کے پیچھے آ کے بیٹھے، میرے حسین کی مجلس ہونے چلی گئی۔ بیویاں آ کے پیچھے بیٹھ گئیں، حضرت خود خاک پہ بیٹھے، شاگردان اور غلاموں کو بلایا، محبین کو بلایا کہ آؤ میرے حسین کی مجلس ہو رہی ہے۔ دیبل کو کرسی پہ بٹھایا، دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اے فاطمہ زہرا، رحم اللہ، اے فاطمہ زہرا جنت البقیع چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، کربلا میں تیرے پیاروں کو اتارا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اے فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ نا، کربلا میں تیرے علی اکبر کے جگر میں برچھی لگ رہی ہے۔ اے فاطمہ زہرا کربلا میں آ جاؤ، علی اصغر کے گلوں کو ناہر کیا جا رہا ہے۔ اے فاطمہ زہرا بقیع چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، یہاں غازی کے بازوؤں کو قلم کیا جا رہا ہے۔ اے فاطمہ زہرا کربلا میں آ جاؤ، یہاں کربلا کے نشیب میں تیرے حسین کو گھوڑے سے اتارا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آوازیں بلند ہو گئی رونے کی، مولا نے رونا شروع کیا، بیویوں نے غلاموں نے رونا شروع کیا۔ مولا حسین کے غم میں مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، دیبل نے مرثیہ ختم کرنا چاہا لیکن مولا رضا نے فرمایا اے دیبل بی بی کی خدمت میں ایک جملہ بڑھا دے۔ دیبل نے کہا مولا کیا جملہ بی بی کی خدمت میں کہوں؟ کہا مولا نے فرمایا دیبل بی بی کی خدمت میں عرض کرو کہ اے فاطمہ زہرا جب کربلا میں رو چکنا تو خراسان میں آ جا۔
خراسان میں آ جا، خراسان میں تیرے غریب بیٹے کی قبر بنے گی۔ دیبل نے کہا مولا مجھے تو پتہ نہیں ہے کون سا زہرا کا بیٹا خراسان میں غربت کے عالم میں مارا جائے گا۔ دیبل سے مولا فرمانے لگے دیبل وہ مجھ غریب کی قبر ہوگی، میرے بچے میرے ساتھ نہ ہوں گے، میں تنہا 3 دن تک تڑپتا رہوں گا۔ دیبل نے جملہ بڑھایا، اے فاطمہ زہرا جب کربلا میں رو چکو تو خراسان اور طوس کی پہاڑیوں میں آ جانا، یہاں تیرے رضا کی قبر بنے گی جو غربت کے عالم میں مارا جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک کنیز نے پردہ ہلا دیا، فرمایا دیبل خاموش ہو جاؤ۔ معصومہ بی بی بے ہوش ہو گئی۔ میں کہتا ہوں بی بی تیرا بھائی تو مدینے میں تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، خبر شہادت برداشت نہ کر سکی، قربان زینب کبریٰ کے جگر پہ 70 قدم کا فاصلہ تھا، شمر سینے پہ چڑھا ہوا تھا، اپنے نیزے اور تلوار سے اور خنجر سے مولا پہ ظلم کر رہا تھا۔ زہرا جائی تھی جو سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی اما بیکو مسلم، وہ تم میں مسلمان کوئی نہیں ہے۔ عزادارو یہ زہرا کا لال مدینہ چھوڑ رہا ہے اور مدینے سے بڑا پیار تھا۔ میں نے پڑھا 4 مرتبہ رسول کی قبر پہ گئے ہیں حسین، 4 مرتبہ کہہ رہے تھے نانا تیرے سرانے تیری امت مجھے نہیں رہنے دیتی، میرا آخری سلام قبول کرو۔ پھر ماں کی قبر پہ گئے، بھائی کی قبر پہ گئے، اور یہ 28 رجب کی رات کو تیاری ہو رہی تھی، تہجد کا ٹائم تھا، ابھی کچھ رات باقی تھی کہ یہ عماریاں اہل البیت کی بہر نکلنے لگیں۔ کون تھے ساتھ؟ میں نے پڑھا صرف ابو طالب کی اولاد تھی جو دین بچانے کے لیے باہر نکل رہی تھی، ہجرت کر رہی تھی۔ کل نانے نے مکہ چھوڑا تھا، آج نواسہ مدینہ چھوڑ رہا ہے، لیکن نانے کا مکہ چھوڑنا اور تھا، نواسے کا مدینہ چھوڑنا اور ہے۔ نانے نے مکہ میں مولا علی کو فرمایا تھا کل فواتم کو ان کی امانتیں دے کے میرے ساتھ آ جانا، آ کے مل جانا، لیکن ادھر زہرا جائیوں کو اسی رات اندھیرے میں عماریوں پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں اٹھ زینب ادھر چلیں جہاں علی اکبر نے قربان، اٹھو لیلا ادھر چلیں، اٹھو ام فروا ادھر چلیں، اٹھو ام رباب 3 دن کا علی اصغر لے لو، ادھر چلیں جہاں علی اصغر نے نانے کے دین کو سیراب کرنا ہے۔ عزادارو یہ بیویاں تیار ہو رہی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب بی بی کہ عماری پہ بی بی سوار ہونے لگی نا تو میں دیکھ رہا تھا مولا حضرت عباس آگے بڑھے، اپنا زانو ادب زمین پہ لگایا، فرمایا آقا زادی آؤ میرے زانو پہ سہارا لے کے سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی اکبر نے نالین سنبھالی، اس طرح بیبیاں سوار ہوئیں۔ جب یہ چھوٹا سا قافلہ تیار ہو گیا نا تو روایت کہتی ہے گھر کی معمر بیبیاں، گھر کی بزرگ بیبیاں 3 تھیں، بی بی ام ایمن، بی بی ام البنین اور بی بی ام سلمہ۔ بی بی ام سلمہ وہ ام المومنین بی بی ہیں جو اہل البیت سے خصوصی پیار و محبت کرتی تھیں، اس لیے میں نے یہ بھی روایت میں پڑھا امام نے وصیت امامت اور کچھ تبرکات وہ بی بی ام سلمہ کو امانتاً دیے کہ یہ رکھو، جب میرا بیٹا سجاد آئے گا تو انہیں لوٹا کے دے دینا۔ اس سے بی بی ام سلمہ کی قدر و قیمت اور منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ تو بی بی ام سلمہ سے آ کے ملے، کہا اماں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے مدینے میں یہ نانے کی امت نہیں رہنے دیتی، اب میں باہر نکلنا چاہ رہا ہوں، مکے کی طرف جاؤں یا کسی اور طرف جاؤں۔ اس وقت کہا بیٹا تم جدھر جی چاہے جانا لیکن عراق نہ جانا۔ کہا اماں کیوں؟ کہ اس لیے کہ تیرا نانا مجھے بتاتا تھا ام سلمہ عراق میں ایک جگہ ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں،
اس کرب و بلا میں میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا، اور تیرے نانا نے مجھے کربلا کی مٹی بھی دی ہوئی ہے، وہ میں نے ایک شیشی میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، بیٹا جدھر جانا کربلا نہ جانا، عراق نہ جانا۔ کہا اماں کیا میں آپ کو کربلا دکھاؤں؟ میں آپ کو کربلا دکھاؤں؟ کہاں بیٹا کربلا دکھاؤ۔ مولا نے دست ولایت اپنی ماں کے چہرے پہ پھیرا۔ بی بی ام سلمہ کیا دیکھتی ہے؟ ایک لک و دک صحرا ہے جس میں ٹیلے اور اونچی نیچی جگہیں ہیں، ایک ویران میدان ہے۔ فرمایا اماں یہ کربلا ہے، ھذا مضاف و رجالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مرد اتریں گے، ہمارے خیمے لگیں گے۔ پھر فرمایا ھذا مہبط و دمائنا، اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ گویا فرمانا چاہتے تھے اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر تڑپ رہا ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے نیزہ لگے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں غازی کے بازو قلم ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی قاسم اترے گا، اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں زینب کی چادر اتر جائے۔ یہ سارے مقامات دکھاتے رہے۔ پھر فرمایا اماں آپ کو کون بتائے گا کہ میرے حسین پہ کیا بنی؟ نانا نے بھی تمہیں خاک دی تھی، میں بھی تمہیں خاک اٹھا کے دیتا ہوں، یہ دونوں شیشیاں سنبھال کے رکھو، جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، جب یہ خاک خون بن جائے سمجھنا حسین دنیا چھوڑ گئے ہیں۔ عزادارو حسین تو چلے گئے، اب وہ ماں ہر روز دیکھتی ہے کہیں یہ خاک خون تو نہیں بن گئی ہے، ہر روز دیکھ رہی ہے۔ لیکن عزادارو جب آیا نا 10 محرم 61 ہجری کا دن تو مائیں سمجھ جاتی ہیں کہ میرے بچے کو خیر نہیں ہے۔ بی بی کبھی روضہ رسول پہ جاتی، کبھی اس کمرے میں آتی جہاں خاک رکھی ہوئی تھی، لیکن جب عاشور کے دن کی ظہر ہوئی بی بی کا دل گھبرایا، ایک دفعہ سو پڑی، خواب میں دیکھا رسول ہے جن کا امامہ گلے میں آیا ہوا ہے، زلفیں گرد و غبار سے اٹی ہوئی ہیں، آنسو چہرے پہ آ رہے ہیں۔ ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ آپ کی زلفیں تو عطر سے معطر ہوتی تھیں، آج خاک آلود مجھے کیوں نظر آ رہی ہیں؟ امامے کو گلے میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ کہا ام سلمہ تم سو رہی ہو، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین مارا گیا، میرے حسین کا گلا کاٹا گیا، میرے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ ام سلمہ بی بی تڑپ کے اٹھی، دوڑی اس کمرے کی جانب جہاں وہ شیشیاں رکھی تھی، دیکھا وہ خاک خاک نہ تھی، وہ تازہ ابلتا ہوا خون تھا۔ بی بی نے بیان کیا واہ حسینہ واہ بہجت قلبا، او میرے دل کے میوہ حسین تجھے غربت میں مار دیا گیا۔ بی بی کی چیخوں سے اور بیویاں بھی اکٹھی ہو گئی، اس خون ابلتی شیشی کو اٹھا لیا، چلی روضہ رسول کی جانب، رسول کے زری کو گلے لگا کے کہتی تھی یا رسول اللہ ہم تمہیں تیرے نواسے کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ میں کہوں گا بی بی یہ تو ایک شیشی سے ابلتا خون تھا، اسے تو برداشت نہ کر سکی، قربان سکینہ کے جگر پہ جنہیں شمر تماچے بھی مارتا تھا، جو بابے کے سر کے پیچھے بھی دوڑتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون ينقلبون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
وعلى أصحاب الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد أن تقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم